جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں یہ مستقل معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عام معمول تھا کہ وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں جد و جہد کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں سے کسی رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات رکھی ہے۔ امت کو اس کا یقینی علم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بہت ساری چیزیں مخفی رکھی ہیں تاکہ یہ جد و جہد کرے۔ اس میں عزم نہیں بتلایا گیا اور لوگوں کو جد و جہد کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ گھڑی کون سی ہے یہ بتلائی نہیں گئی تاکہ بندہ جمعے کا پورا دن جد و جہد کرے اور اللہ سے دعائیں کرے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے یہ بتلائی نہیں گئی تاکہ ایک بندہ رمضان کا آخری عشرہ جاگ کر گزارے، اور جاگ کر گزارنا ہی شریعت کو مطلوب ہے کہ ایک بندہ جد و جہد کرے اور اس کو تلاش کرے تاکہ اس کی برکتیں ملیں۔ البتہ روایات میں اس کی کچھ علامات بتلائی گئی۔ چنانچہ ایک روایت میں لیلۃ القدر کی کچھ علامات ہیں کہ یہ رات بڑی کھلی ہوتی ہے، اس میں تنگی انقباض نہیں ہوتا، معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ گرم ہوگی، انسان کی طبیعت بھی اس میں کھلی ہوتی ہے۔ اور اگلی علامت بتلائی گئی کہ جو اگلے دن کا سورج ہوگا وہ بے شعاع ہوگا، یعنی اگلے دن جو سورج طلوع ہوگا اس کی تپش نہیں ہوگی بلکہ بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا وہ لوگوں پر طلوع ہوتا ہے۔ اور بعض اسلاف کے اپنے بھی کچھ تجربات ہیں کہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اسلاف کے تجربات پر مبنی ہے، لیکن روایات میں احادیث میں جو اس کی علامات بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے جو میں نے عرض کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس آخری عشرے میں جو آپ کا ایک انفرادی امتیازی معمول تھا وہ لیلۃ القدر کی تلاش کا تھا۔